جھوٹ چہرے کو سیاہ یعنی کالا کر دیتا ہے۔ جھوٹ حرام ہے۔ جھوٹا دوزخ میں کتے کی شکل میں داخل ہوگا۔ جھوٹ روزے کی نورانیت ختم کر دیتا ہے۔ ہم جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ آخر ہم جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ کہ جھوٹے کے متعلق مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ جھوٹا آدمی آگے چل کر پکا فاسق اور فاجر بن جاتا ہے۔ جھوٹ ہزارہ گناہوں تک پہنچا دیتا ہے۔ تجربہ بھی اسی پر گواہ ہے۔ سب سے پہلے جھوٹ شیطان نے بولا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے کہا میں تمہارا خیر خواہ ہوں، یعنی بھلائی چاہنے والا۔ یوں پہلا جھوٹ یہ شیطان کا کام تھا۔ جھوٹ کے خلاف جنگ، جھوٹ کے خلاف جنگ، جھوٹ کے خلاف جنگ۔ بخاری شریف کی ایک طویل حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے چند گناہوں کے عذابات دیکھے، پھر فرشتوں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، آپ نے جس شخص کو دیکھا کہ اس کے جبڑے، یہ جبڑے ہوتے ہیں نا، جبڑے چیرے جا رہے تھے، وہ بہت بڑا جھوٹا ہے جو ایسے جھوٹ گھڑتا تھا کہ وہ دنیا بھر میں پھیل جاتے، پس روز قیامت تک اس سے یہ عذاب دیا جاتا رہے گا۔ اب میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، غور کیجئے کہ جھوٹ گھڑنے اور افواہیں اڑانے والوں کے لیے کیسا دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اسے محفوظ فرمائے۔ بعض لوگوں کی یہ ویسے عادت ہوتی ہے کہ گپے ہانکتے اور افواہیں اڑاتے اور مسلمانوں کو ناحق بدنام کرتے اور اسی طرح لوگوں کو خوفزدہ یا حیرت زدہ کر کے لطف اندوز ہوتے ہیں، مگر شاید یہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ انہیں بھی ایک روز مرنا، تنگ و تاریک قبر میں اترنا اور اپنی کرنی کا پھل بھگتنا ہے۔ یہ جو بھی کسی کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں نا اور ان کے خلاف منفی پروپیگنڈا کرتے ہیں، جھوٹی افواہیں اڑاتے ہیں اور اس طرح کی جو مطلب کہ ناحق مسلمانوں کو جو بدنام کرتے ہیں، اس کے تمام لوگ غور کریں، چاہے آپ کا تعلق آپ کی زندگی کے کسی بھی شعبے سے ہے، واٹ ایور، کسی بھی شعبے سے، آپ ایک بات ذہن کے اندر بٹھا کر رکھ لیجئے کہ اگر ہم بلا اجازت شرعی کسی مسلمان کو رسوا کرنے، اس کو بدنام کرنے، کو جھوٹی افواہیں گھڑنے میں اگر مبتلا ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے کہ مرنے کے بعد جواب کیا دیں گے۔ حدیث پاک میں ہے، جو شخص کسی مسلمان کے بارے میں کوئی بات پھیلائے تاکہ اس کے سبب اسے ناحق عیب لگائے تو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس سے نار جہنم میں عیب دار کر دے گا۔ ایک اور حدیث سنیے، جو کسی شخص کے بارے میں کوئی ایسی بات پھیلائے جو اس میں نہ ہو اور اس کے سبب دنیا میں اس پر عیب لگائے تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ بروز قیامت اسے نار جہنم میں پگھلا دے، یعنی جلا دے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا حقیقی خوف عطا فرمائے، سچا خوف عطا فرمائے۔ جب بھی کسی مسلمان کے بارے میں کوئی بات آپ کرنے لگیں، فوراً چوکنے ہو جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بات اللہ تبارک و تعالی کی ناراضی کا سبب بن جائے اور ہمیں جہنم کی آگ میں جلنا پڑ جائے، اللہ نہ کرے۔ جو بھی باتیں کرتے ہیں، بعض اوقات کوئی بات کسی کی آپ کو پتہ چل گئی ہے، یہ اس کا عیب ہے، اس کی برائی ہے، اس کی کمزوری ہے، تو یہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ اس کی تشہیر کرتے ہیں۔ ارے بھائی، اگر آپ کو کسی مسلمان کی برائی یا عیب کا پتہ چلا اور آپ پر کوئی شرعاً واجب بھی نہیں ہے، کوئی شرعاً لازم نہیں ہے کہ آپ اس کے نام کا، اس کے اس عیب کا اور اس کے اس معاملے کا ڈھول بجائیں اور اس کا پروپیگنڈا کریں، خدا سے ڈریے۔ اگر آپ سوچئے کہ جو بات آپ لاؤڈلی کر رہے ہیں، کراؤڈلی کر رہے ہیں، ہجوم میں کر رہے ہیں، پبلک میں کر رہے ہیں، مجلس میں کر رہے ہیں، 2 5 10 1 کا 2 میں کر رہے ہیں، آپ اس ایک بات غور تو کیجئے، ضد چھوڑیں، اپنا فلسفہ چھوڑیں۔ صرف اور صرف اتنا سا مشورہ دے رہا ہوں کہ اگر آپ کو کسی کی برائی کے بارے میں کوئی اس طرح 4 آدمی میں، 1 آدمی میں یا زیادہ لوگوں میں بات کرنی ہے، خدا را ایک بار شرعی رہنمائی لے لیجئے کہ مجھے فلاں کے بارے میں بات کرنے کی شرعی اجازت ہے یا نہیں ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سے تو جو جرم کیا، نہیں کیا، کیا نہیں کیا، یہ الگ بات ہے۔ آپ کو کسی مسلمان کا بلا اجازت شرعی
اس طرح عیب بیان کرنا کہ جہنم کی آگ میں نہ جلا دے. ڈریے مسلمان کو بے عزت کرنے سے، ڈریے. ہر ایک کو ڈرنا چاہیے مسلمان کو بے عزت کرنے سے. جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا ہے، اگر شریعت اجازت دیتی ہے کہ اس کے نام کا، اس کی برائی کا چرچا کرو، ورنہ اللہ سے ڈریے. اللہ سے ڈریے. ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. طے کر لیجئے کہ سچ بولیں گے اور صرف سچ بولیں گے. جھوٹ کے خلاف جنگ، جھوٹ کے خلاف جنگ، جھوٹ کے خلاف جنگ. جھوٹ چہرے کو سیاہ یعنی کالا کر دیتا ہے. جھوٹ حرام ہے. جھوٹا دوزخ میں کتے کی شکل میں داخل ہوگا. جھوٹ روزے کی نورانیت ختم کر دیتا ہے. ہم جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟